الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء سيد المرسلين وخاتم الأنبياء ماحي الذنوب والخطا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والصلاة والسلام. معزز ناظرین و سامعین، پروردگار عالم نے اس ماہ مقدس رمضان مبارک کو بڑی عظمتیں اور بڑی شان عطا فرمائی. رمضان رمض سے ہے، اس کا اصل مادہ را میم ضاد. رمض کہتے ہیں جلسا دینے اور جلا دینے کو. تو اس ماہ مقدس کو رمضان مبارک کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں موجود ہے، فرمائے سے رمضان اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ ماہ مقدس رحمتیں اور برکتیں لے کر، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ لے کر ہمارے پاس آیا. اس کے ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزاریے. اور اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس ماہ مقدس کو جو عظمتیں ملی ہیں، جو شانیں ملی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جس طرح ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں. قرآن مجید سارے کلاموں کا سردار ہے. اور قرآن مجید کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ پروردگار عالم نے اسے تمام علوم کا سرچشمہ بنا دیا. تمام علوم اولین و آخرین اس میں جمع فرما دیے. تورات ہو کہ زبور، انجیل ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام کے صحف، ان تمام کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سمو دیا ہے. اور قرآن مجید کو تمام علوم کا سرچشمہ، منبع اور مصدر بنا دیا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 59 ارشاد ہوتا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں مگر اس کا ذکر کتاب مبین، روشن کتاب میں موجود ہے.
نہ کوئی تر چیز ایسی ہے اور نہ کوئی خشک چیز ایسی ہے، مگر ایک روشن کتاب میں اس کو لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے کہ یہ ایسا جامع کلام ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کے 2 لفظوں میں پوری کائنات کی ہر چیز کو سمو لیا۔ رطب کہتے ہیں تر کو، یابس کہتے ہیں خشک کو۔ تو کائنات کی ہر چیز کو اس اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک جاندار ہے اور ایک بے جان ہے، جاندار اور غیر جاندار۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر حی جاندار کو پانی سے پیدا کیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو ہم نے جو جاندار ہے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ تو کیا معنی بنا؟ ہر جاندار رطب ہے اور جو بے جان ہے وہ یابس ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید نے 2 لفظ بول کر رطب اور یابس، تر اور خشک، جاندار غیر جاندار، تو پوری کائنات کی ہر چیز کو ان 2 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا کہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں ہر تر اور خشک چیز کا علم موجود ہے، ذکر موجود ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ماہرین قرآن تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اونٹ کی نکیل کی ایک رسی بھی گم ہو جائے تو ہم اسے قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں۔ حضور مولا کائنات علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور انہوں نے ارشاد فرمانا انا النقطہ تحت الباء، تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہے، اس کی داڑھی کے چند بال تھے، کہنے لگا بتائیے آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، میری داڑھی کا ذکر بھی موجود ہے، تیری داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ ہمارا دیکھ پروردگار عالم ذکر فرمایا جو زمین پاک ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے اچھی فصل اگاتی ہے، اور جو ناپاک ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا کچھ مشکل۔ تو یہ زمین پاک تھی، تیری زمین ناپاک تھی، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ عدل کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باہر سے ایک قافلہ آیا، رات کی تاریکی میں 2 عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، مگر صبح دونوں نے دعویٰ کیا کہ لڑکا میرا۔ جھگڑا شروع ہوا، مقدمہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ دایا کو بلا کے ان دونوں کا دودھ لے لیا جائے اور اس کا وزن کیا جائے، جس کا وزن دگنا ہوگا لڑکا اس کا ہے، جس کا ہلکا ہوگا لڑکی اس کی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فیصلہ ہو گیا، مگر پوچھا گیا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کہ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا، کہاں سے یہ اخذ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کہا ہمیں تو نہیں ملا، پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی اسرار و رموز کو سمجھنا ہو تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کا حصہ لڑکی سے 2 گنا ہے۔ تو پروردگار عالم بچوں کے دودھ کو بھی ماں کی چھاتیوں میں نظام مصطفیٰ کے مطابق تقسیم فرماتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور پھر پروردگار عالم نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کچھ لوگ جو مفسرین کے ایک طبقے کے اس قول کو کہ کتاب مبین سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، تو پروردگار عالم نے سورہ یونس میں ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن مجید اس کی تفصیل ہے۔ اگر لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو قرآن اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، اس میں بھی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن نازل فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا۔ تو پروردگار عالم نے جو قرآن مجید عطا فرمایا ہر چیز کا ذکر موجود ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر ہر چیز کو کھول کر بیان فرما دیا، اور الرحمن علم القرآن فرما کر بتا دیا کہ قرآن مجید کے تمام علوم کو اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تفصیلات کو، آپ قرآن مجید کی تفصیل اور تشریح بیان فرماتے ہیں۔ آپ کی یہ بھی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن بھی سکھایا، بیان بھی سکھایا، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی احکامات کی عملی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پروردگار عالم اس تربیت والے مہینے میں جو تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے ہے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ باقی 12 مہینوں میں سے 11 ماہ اس طرح رمضان میں اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارے، اس کی مرضی کے مطابق گزارے، باقی سال کے مہینے بھی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔